رحیم قبلہ پاکستان میں سیستانی صاحب کے مقلدین کے لیے یہودی پروڈکٹ حلال ہے یا حرام ہے؟ آج یہ کہ یہ فقط آیت اللہ سیستانی ہی کا ارشاد نہیں ہے بلکہ یہ تمام مراجع کا ارشاد ہے، احادیث کا بیان ہے، آیات کا ارشاد ہے کہ معونت الظالمین حرام ہے، ظلم کرنے والوں کی کسی بھی قسم کی مدد حرام ہے، اور اگر آپ ظالم کی ایک ٹوٹی ہوئی قلم کے ساتھ بھی مدد کریں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو اس لیے ظالمین کی شناخت اگر آپ کو ہو گئی ہے تو اس کے بعد ظالم کی کسی بھی اعتبار سے مدد کرنا یہ جائز نہیں۔ کوئی یہ کہے گا اسد اسی مول گن دیں، اگر آپ کو ایک بندوق پیسے لے کر ایسے شخص کو دینا پڑے جو شخص آپ کے سامنے کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اب پیسے لے کر اس کو بندوق دے دیں اور اس بندوق کے ذریعہ اس مقتول پر ظلم کرتے ہوئے اسے مار ڈالے، تو کیا خیال ہے فقط وہ قاتل مجرم ہے یا آپ بھی مجرم ہیں؟ آپ تو سمجھ آ گئی نا۔ اس کو ہماری کتب فقہیہ میں، یعنی ہم جب طلبہ ہیں، ہم تو چلو آج طلبہ بنے، یہ تو صدیوں اور ہزاروں سالوں سے یہ حکم آ رہا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج اسرائیل کا نام یا امریکہ کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ ان کا ظالم ہونا آپ کے سامنے روشن ہو چکا ہوا ہے، ان کا خون مسلمین میں شریک ہونا آپ کے لیے اب چھپا ہوا نہیں رہا ہے۔ لہذا جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو ان ظالمین کے کمک میں جاتی ہیں ان کا حصہ اس میں ہوتا ہے۔ آج کل عالمی نظام یہ بن چکا ہوا ہے کہ یہ بڑی قوتیں اور ظالم قوتیں ایسی ایسی چیزیں بناتی ہیں جس میں اپنا حصہ ہر جگہ رکھتی ہیں، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ 100 روپے کی چیز میں اگر 25 روپے ان کے ہوتے ہیں تو پہنچتے رہتے ہیں پوری دنیا سے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی اربوں کی مدد ہو جاتی ہے اور اربوں کے پیسے ان کے لیے مزید اسلحے کو بنانے اور مظلومین پر ظلم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو جب آپ یہ سمجھ چکے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں اس کو فقط آیت اللہ سیستانی مدظل العالی کے حوالے سے ہی نہیں دیکھنا چاہیے، یہ اصل اسلام کا حکم ہے اور یہ صدیوں سے آ رہا ہے اور اسی طرح تھا، اب ہے۔ فقط یہ ہے کہ اب گویا وہ دشمن مشخص ہو چکے ہوئے ہیں کہ جن کا نام لیا گیا ہے، تو بہرحال حکم اپنے مقام پر برحق ہے، اور ان کی کسی قسم کی ایک، جیسے میں نے عرض کیا، پیسے کی مدد بھی حرام ہے، چاہے جائے کہ آپ انہیں ڈالر دیں اور چاہے جائے کہ آپ انہیں اور طریقوں سے خدمت کریں، نہ بیع و شراء کے ذریعہ، نہ کرائے کے ذریعہ، نہ کسی اور مفت کے ذریعہ، کسی بھی طریقے سے کسی ظالم کی کوئی مدد نہیں ہونی چاہیے۔ نعرہ حیدری۔ یا قبلہ جو عورت حاملہ ہوتی ہے یا چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اس کے لیے روزے کا کیا ہوگا؟ اگر روزہ اس کو ضرر پہنچاتا ہے یا اس کے بچے کو ضرر پہنچاتا ہے جو اس کے پیٹ میں ہے یا اس کے دودھ پر ہے، تو اس کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس کی یا تو قضا رکھے گی جب وہ قضا رکھنے کے لائق ہوگی، اور یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر قضا کی بجائے موت کفارہ آ جائے، اس کی اپنی اپنی تفصیلات ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ حمل کی وجہ سے یا دودھ کی وجہ سے ماں کو شریعت نے ایک رعایت دی ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے جس وقت وہ بچہ اس کے دودھ پر ہے یا بچہ اس کے پیٹ میں۔